الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوان ولا طيرة ولا هام ولا سفر. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی دولت ہے. سمجھ لیجیے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. دنیا کی ہر دولت کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے، اس کا بدل، اس کا مثل آ سکتا ہے، لیکن ایمان کا مقابلہ اور ایمان کی دولت اتنی اونچی ہے کہ آدمی کو دنیا کی ہر چیز مل جائے، بادشاہت تو حکومت تو ہر چیز مل جائے، ایمان نہ ملے، آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ والا نہیں ہے. اور ایک آدمی جس کو سوائے ایمان کے کچھ نہیں ملا، دنیا کے اعتبار سے ہر اعتبار سے خالی ہے، ویسے خالی آیا ہے، خالی جانا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو آخرت میں اس سے بڑھ کر کامیاب کوئی شخص نہیں ہو سکتا. کہ جس کو ایمان کا سرمایہ مل گیا اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی. اب یہ ایمان کی بنیاد پر اول مرحلے میں ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گا، یا اگر کوئی گناہ ہے تو سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. لیکن کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالی شرک کی تو معافی نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ معافی کر دیں. تو یہ ایمان ہم کو ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر داخل کروائے گا. بہت بڑی دولت ہے. اب ایمان کی دولت جو ہماری بڑی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں. یہ ایمان ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ہم سے صحیح عقیدے کا مطالبہ کرتا ہے. ایمان کس کا مطالبہ کرتا ہے؟ صحیح عقیدے کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں، اللہ کی بڑائی کو سمجھیں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ کے خزانوں کو سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں. یہ ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. زمان جاہلیت میں بہت سارے غلط عقیدے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدے کو ان کی ختم کر دیا. جو باطل عقیدے ان کے تھے، زمان جاہلیت سے غلط عقیدے چلے آتے تھے. 4 عقیدے کا میں نے ابھی اس حدیث میں تذکرہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے 4 عقیدے کا تذکرہ کیا جن کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. چنانچہ پہلا چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدوان. ایک بیماری دوسری بیماری میں منتقل نہیں ہوتی. بیماری کا پیدا کرنے والا اللہ. ہر چیز بیماری کو دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. لہذا یہ بیماری ایک میں سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس اونٹ رہتے ہیں، جیسے 100 اونٹ ہیں، ایک کو خالی زیادہ بیماری لگ جاتی ہے اور وہ اچھے اونٹ میں چلا جاتا ہے تو دوسرے اونٹ کو بھی بیمار کر کے ڈالتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو خارج کی بیماری کس نے دی؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ نے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کو بھی اللہ ہی نہیں دی، اس کی وجہ سے نہیں دی. لہٰذا ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر بابا ایک تو بخار آ گیا نا، اب اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی آ گیا، تیسرے کو بھی آ گیا، گھر میں سب کو بخار ایک کی وجہ سے آ گیا. جس کو پہلے کو بیماری اللہ نے دی، بخار اللہ نے دی، تو دوسرے کو بھی اللہ ہی نہیں دی، تیسرے کو بھی اللہ ہی نہیں دی. یہ بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان جہالت کا عقیدہ تھا، ان کے اس عقیدے کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. علماء نے فرمایا کہ بسا اوقات کس کا ایمان کمزور رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے اندر کچھ بیماریاں رہتی ہیں
تو رہنے کو سہنے کو ذرا گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو جن کا ایمان کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ان سے کیا ہوتا ہے ذرا الگ ہو جائے. جیسے کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا فر من المجذوم فرارک الاسد، جو جذامی بیماری میں مبتلا ہے اس سے تم ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی ایمان میں تھوڑی کمزوری ہے تو ایسے کو چاہے کہ احتیاط کرے، اور جس میں ایمان میں مضبوطی ہے، پختگی ہے، تو اس کو کوئی حرج نہیں جو کیا کر سکتا ہے ایسی بیماری جو جذامی کی بیماری کے حالت کے اندر ہے اس کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے. یقین اللہ پر رکھیں کہ بیماری دینے والا اللہ ہے. اگر میرے مقدر میں بیماری ہے، چاہے اس کے ساتھ میں رہوں چاہے نہ رہوں، تو بیماری اس کو نہیں آنا ہے، اور نہیں آنا ہے تو کچھ بھی کرو ہمیں وہ بیماری نہیں آ سکتی. تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. ایک تو ہم کو اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ جانا ہے، اور دوسرا صحیح عقیدے کے ساتھ جانا ہے. تو ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کسی کی بیماری کے ساتھ ہمارا رہنے کی وجہ سے یا جانے کی وجہ سے ہمارے اس میں بیماری منتقل نہیں ہو سکتی. دوسرا عقیدہ جو زمانہ جاہلیت کا تھا وہ یہ تھا ولا طیرہ. اللہ کے رسول نے نفی کی ہے بدشگونی کی، بدشگونی بدفعلی جس کو کہا جاتا ہے کہ بلی سامنے سے اگر گئی لیکن تو آج مجھ کو سفر میں نہیں جانا ہے ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا. سامنے اگر کوا نے کچھ یا عمر کوئی پرندہ رہتا تھا، اس نے کیا کر دیا، اگر چیخا چلایا تو اب ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے گا، کوئی آدمی مر جائے گا، یا کچھ بھی اس طرح عقیدہ ہم غلط رکھتے تھے تو اللہ کے رسول نے اس کی نفی کر دی. بابا یہ زمان جاہلیت کا عقیدہ ہے، کسی چیز میں اللہ نے بدشگونی نہیں رکھی، بلکہ زمان جاہلیت کے اندر اور 3 چیزوں میں بدشگونی کرتے تھے. نمبر 1 عورت، نمبر 2 گھر، اور نمبر 3 گھوڑا. ان تینوں کے اندر بدشگونی سمجھتے تھے، بدفعلی سمجھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس کی نفی کر دی کہ یہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی. نہ گھر میں نحوست ہے، نہ بیوی میں نحوست ہے، نہ عورت میں نحوست ہے، اور نہ ہی گھوڑے کے اندر نحوست ہے. اس میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عورت کے اندر کیا نحوست ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جس کو جس سن کے ساتھ چاہا اس کو کیا کر دے ڈھایا. البتہ علماء نے کچھ کی تشریح کی ہے کہ عورت کے اندر نحوست اگر ہے تو نہیں، اگر مان لیا جائے کہ عورت کے اندر نحوست ہے تو یہ وہ عورت ہے جو بد اخلاق ہے، شوہر کی مطیع فرما بردار نہیں ہے، بدخلق ہے، تو ایسے عورت کے اندر ہوا کہ نحوست ہے. اسی طرح گھر میں کوئی نحوست نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے تو ایسا گھر جو کہ تنگ ہو یا کہ جس گھر کے پڑوسی خراب ہے، برے ہیں، جھگڑالو ہیں، تو وہ ہے کہ ایسے گھر کے اندر نحوست ہے کہ آدمی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہیے. اور گھوڑے کے اندر کوئی نحوست نہیں، سواری میں کوئی نحوست نہیں. اگر اس میں اگر نحوست ہوتی مان لیا جائے تو گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں جاتا. وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں نہیں جاتا. یعنی ہمارے پاس گاڑی ہے اور اللہ کے راستے میں ہماری گاڑی استعمال نہ ہو بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے استعمال، یہ اچھی بات نہیں. بلکہ ہم جو چیز خریدیں اس میں نیت اسعاد کرے. گھر بنائے تو اس وقت نیت کرے میں گھر اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہاں ہماری جماعتوں کا قیام ہو، مسورات کی جماعت آئے، ہمارے اجتماعات ہو، تعلیم ہمارے گھروں کے اندر ہو. یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ہم کو ثواب ملے گا. تو یہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی جو بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ لیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، سامنے سے کتا گیا تو بلی گئی تو ایسا ہوگا میرا، یہ زمان جاہلیت کے اندر بھی لیتے تھے. تو اس کی اللہ کے رسول نے کیا کر دی، نفی کر دی. اور تیسری چیز ولا حاما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاما کوئی چیز نہیں ہے. حاما کیا ہے؟ حاما یہ ایک پرندہ ہے. ہما کیا رہتا ہے؟ ایک پرندہ رہتا ہے جو گھر پہ آ کے بیٹھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نحوست آ جائیں گے اب گھر میں. اسی طرح بعضوں نے کہا کہ حما سے مراد جس شخص کو قتل کیا جاتا ہے، جس شخص کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح ہے نا یہ لوٹ کر آتی ہیں اور پرندے کی شکل میں چلاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرا بدلہ لیا جائے. جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کا جب بدلہ لیا جاتا ہے تو وہ اٹھ کر بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاما بھی کوئی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ انسان مر کر چلا گیا، اب اس کی آتما ریٹرن آتی نہیں ہے، لہذا یہ عقیدہ لوگوں کے بنا ہوا کہ اس کی آتما لوٹ کر آ گئی. تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دی ہے کہ اس میں کوتاہی کر رہے کیا؟ ایک مرتبہ آدمی کوئی چلا جاتا ہے نا تو اب یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے تو کتنی بھی اللہ سے منت سمجھت کر لیں کہ اے اللہ ایک تھوڑا موقع دے، ہم ذرا جا کے آ جاتے ہیں، تو یہ اب دوبارہ کسی کی روح لوٹ کر آئے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. کسی کی روح اور آتما یہ لوٹ کر نہیں آتی، بلکہ قرآن کے اندر بتا دیا کہ اگر کوئی شخص سمجھ لیجیے کہ یہ نافرمان شخص ہے
نافرمان، تو اس کی جو روح رہتی ہے وہ سجین کے اندر رہتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سجین ایک ٹھکانہ بنایا ہے زمین کے نیچے، وہاں پر ان کی روحیں رہی چلی جاتی ہیں. اور اگر سمجھ لیجیے کہ ایمان والے کی روحیں یہ علیین کے اندر چلی جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. لہذا یہ آتما یہ کبھی ریٹرن آتی نہیں ہے. زمان جاہلیت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مر گیا تھا اس کی آتما لوٹ کر آ گئی تھی، یہ بیمار ہوگا یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ایمانی عقیدہ نہیں ہے. لہذا ہم کو ایمان والوں کا اپنے عقیدے کی صحیح درستگی کی کیا ہے ضرورت ہے. اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی والا سفر، اور سفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سفر کیا ہے؟ سفر بعضوں نے کہا کہ بیماری ہے. ایک پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے بیماری ہو گئی نا، جس کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے، کیڑا پیدا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سفر نامی بھی کوئی چیز بیماری ایسی کوئی ہے نہیں. بعضوں نے کہا کہ سفر سے مراد جو مہینہ چل رہا ہے نا، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جو زمان جہلیت کے اندر کیا کرتے تھے یہ سفر کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ اب محرم کے اندر جنگ کرنا یہ جائز نہیں. محرم کے اندر چار مہینے ہیں، محرم ہے، اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طرح رجب، ان مہینوں کے اندر پہلے جنگ کو لوگوں نے نام جائز نہیں قرار دیا تھا. لیکن اب ان کو جنگ کرنا ہے تو کیا کرتے تھے محرم کو ذرا بعد میں کرتے تھے، سفر کو پہلے لیتے تھے. سفر میں جنگ کر سکتے ہیں، محرم کو جنگ نہیں کر سکتے نا، تو محرم کو کیا کرتے تھے بعد میں کرتے تھے یا آگے پیچھے اس طرح کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس کی کیا کر دی نفی کر دی کہ اب یہ آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. بعضوں نے کہا کہ محرم کہ سفر کے وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اس مہینے کے اندر کوئی ویوہار نہیں کرتے تھے کہ اگر اس ہم مہینے میں ویوہار کریں گے، شادی بھی بیاہ کریں گے اور اسی طرح کی جو بھی خوشی کی تقریب اس کے اندر منعقد کریں گے نا اس مہینے میں، تو وہ کہ اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام خراب ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی، کہا کہ یہ عقیدہ بھی زمان جاہلیت والا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہمارا مہینہ بیچارہ سفر ہی چل رہا ہے، محرم ختم ہو گیا سفر چل رہا ہے. یہ سفر کا مہینہ بھی وہی منحوس مہینہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے اور نہ ہی سمجھ لیجیے کہ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے. تو بہت سارے عقیدے تھے، یہ اللہ کے رسول نے کیا کر زمان جاہلیت ختم کر دیے. لہذا ہم ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، کہ وہ اللہ جو کیا خالق ہے، ہر چیز کی پیداوار، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا نہ پیر ہے اور نہ بزرگ ہے، نہ کھلا درگاہ ہے، نہ کھلا قبر والا ہم کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ تو محتاج ہے، ضرورت مند ہے وہ. لہذا ان سے ہمیں نہیں ماننا ہے، بلکہ کس سے ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ماننا ہے، جس کا اللہ فرماتے ہیں اللہ الخالق الباری. ایک اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ایک اللہ سے اپنی ساری حاجت اور ضرورت کو کیا کرنا ہے مانگنا ہے، اسباب ہو یا اسباب نہ ہو. ایک تو ہمارے پاس اسباب رہتے ہیں، بھائی پیسے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا. ایک پیسے نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، پھر بھی دو چیز پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اپنا عقیدہ کیا کرے مضبوط کرے. ایک ایمان والا عقیدے کی دیوار سے جیب پر نہیں بلکہ غیب پر نگاہ ہونی چاہیے. کس کی؟ اول میرے میں پیسے ہیں تب بھی ہمیں نگاہ غیب پر ہونی چاہیے کہ بہت ساری مرتبہ پیسے ہوتی ہے آدمی کا کام نہیں ہوتا. بس اللہ سے اچھا تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ سے جتنا لو ہمارا ہوگا تعلق ہوگا تو اتنا ہمارے کاموں کے اندر آسانی ہوگی. جتنی بڑی سی بڑی بیماریاں بھی آ گئی تو آدمی کے لیے برداشت کرنا آسان ہوگا. یہ بیماری اللہ نے دی ہے اور اٹھانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کی وجہ سے اللہ میں جس حالت میں کنڈیشن پہ ہوں. لہٰذا یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے، ہر حال کے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے. لہذا واللہ الخالق الباری، یہ ہر چیز کا وجود، جس پوری مخلوق کا دنیا کا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اکثر نو کوئی چیز نقشہ نہیں، کوئی پلان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کیا کر دیا رچا بچا، بلکہ سارے جہاں کو عالم کو کئی ہزار اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا. یہ سب کا سب پیدا کرنے ذات ایک اللہ کے واللہ الخالق الباری المصور، کہ ہر چیز کی شکل اور صورت اور تصویر بنانے ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں آئے، سب کی شکلیں وہاں کی اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ خزانے میں کوئی چیز کمی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، الوہیت کا عقیدہ ہونا چاہیے، معبودیت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی ذات ہے جس کی ہم جا کر عبادت کریں، پرستش کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سب سے اہم عقیدہ ایمان والے کا کہ اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ہم کو شریک نہیں کرنا ہے. اس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ مضبوط عقیدے کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اس کی ہم کیا کریں گے بخشش کریں گے. اور یہ ایمان پھر اس کو آخرت کے اندر جنت کے اندر کیا کرائے گا؟ اول مزے کے اندر داخل کرائے
کرائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلامی عقیدے پر قائم رکھ اور اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے, خاص طور پر فکر کرنا ہے کہ ہمارے بچے دنیا سے بڑی تعلیم حاصل کریں. ہمیں ان سے سروکار نہیں ہے, لیکن اپنے عقیدے میں مضبوط ہونے چاہیے. اس کے لیے ہمارے مکاتب ہے, مدارس ہے, اس میں اپنے بچوں کو داخل کرنے کا خاص خیال کریں. اگر وہ شروع میں عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ان کے عقیدے پر زد نہیں پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اس سفر کو اس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد